بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 64 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح سے الباب الثانی اور الباب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے بھی الفصل الثالث۔ الفصل الثالث جو ہے اس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے موانع رضاعت کے حوالے سے گزشتہ اسباق سے الحمدللہ ہم بھی تفصیل جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کا یہ سبق ہمارا رضاعت سے متعلقہ امور کے حوالے سے ہوگا اور یہ جو ہے یہ چوتھا حصہ ہے رضاعت کے مسائل کے حوالے سے جو ہم گزشتہ اسباق سے پڑھ رہے ہیں، سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثالث کی تفصیل، اور اس میں ہم نے جو مسئلہ پڑھا وہ تھا ثبوت رضاعت کے لیے عمر کا مسئلہ، یعنی کیا عمر جو ہے وہ میٹر کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اس کے حوالے سے ہم نے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کی، کیا آیا صرف یہ 2 سال ہی ہے یا 2 سال کے بعد کی جو عمر ہے اس میں بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے، یا رضاع الکبیر یعنی ایک بڑے شخص جو ہے اس کی حرمت ثابت ہو جاتی ہے یا نہیں۔ اس میں جو اختلاف تھا حدیث سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، اس کے متعلق بھی کچھ اہم معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بہرکیف یہ مسئلہ الحمدللہ ہم بھی تفصیل گزشتہ سبق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو ہم پڑھیں گے اس کا عنوان کتاب النکاح سے الباب الثانی اور الباب الثانی سے الرکن الثالث، الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثالث کی تفصیل، اور اس میں سے جو ہمارا مسئلہ ہے وہ تیسرا مسئلہ وہ ہے مخصوص وقت کے بعد ثبوت رضاعت کا مسئلہ۔ ہم مسئلہ شروع کرنے سے قبل یہاں پہ اس مسئلے کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ سمجھنا اس انداز سے ہے کہ یہ مسئلہ دراصل ہے کیا۔ اب دودھ پلانے کی عمر 2 سال مقرر کی گئی۔ اب ایک ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے 6 ماہ تک، اور اس کے بعد کسی بھی سبب سے، کوئی بھی سبب بن سکتا ہے اس نے بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دیا۔ اب بچے کی عمر ہے 6 ماہ اور ماں اپنا دودھ پلانا چھوڑ چکی ہے، اور بچے کی جو خوراک ہے وہ ٹھوس غذائیں ہیں۔ ٹھوس غذا سے مراد یہاں پر یعنی ماں کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس میں آج کل جو ایک سیریلیک وغیرہ چلتے ہیں وہ چیزیں شامل ہیں، یا گائے کا دودھ ہے، بکری کا دودھ ہے، یا جو بھی اس میں چیزیں شامل ہیں خوراک میں، یعنی وہ بچہ ماں کے دودھ سے غنی ہو چکا ہے۔ اب وہ بچہ اسی حالت میں ہے اور اسی طرح اس کی خوراک کا بندوبست ہو رہا ہے، لیکن 1 سال کے بعد، یعنی 6 ماہ میں دودھ چھڑایا اور 1 سال کے بعد یہ تقریباً 1.5 سال ہو گیا، اور رضاعت کی مدت جو ہے وہ حولین ہے۔ تو 1 سال کے بعد 1.5 سال کی عمر میں اس بچے کو کوئی اور عورت اپنا دودھ پلا دیتی ہے تو کیا یہ حرمت جو ہے ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ اصل مسئلہ ہے ہمارا جو آج ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ یعنی مخصوص وقت ہے، بچہ مسلسل دودھ پی رہا ہے، اس کا دودھ چھڑا دیا گیا اور خوراک کا الگ سے بندوبست ہو گیا، اس کے بعد پھر کسی عورت نے دودھ پلا دیا تو اس کا کیا حکم ہے وہ آج انشاءاللہ العزیز ہم سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ جی آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے الرکن الثالث کا تعارف دیکھیں گے۔ الرکن الثالث یہ فی معرفت محل العقد، یعنی عقد کے حلال ہونے کے حوالے سے اس میں بنیادی طور پہ امام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شریعت میں 2 طرح سے عورت حلال ہوتی ہے، یا تو نکاح سے یا ملک یمین سے، اور اس میں پھر نکاح اور ملک یمین یہ 2 اصل الاصول ہیں جن کی وجہ سے عورت حلال ہوتی ہے۔
لیکن نکاح اور ملک یمین کچھ ایسے شرائط و رشتے ہیں جو ان دو کی وجہ سے بھی حلال نہیں ہو سکتے، یعنی ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر خدا نخواستہ وہ ملک یمین کی شکل میں آپ کے پاس آ جائے پھر بھی ان سے نکاح اور تعلقات زوجیت قائم نہیں کیے جا سکتے۔ تو اس میں امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اولاً یہ دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں، جو موانع معبدہ ہیں اور دوسرا موانع غیر معبدہ۔ ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ موانع معبدہ کے حوالے سے ہے، اور اس کو بھی امام رحمہ اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ کچھ ایسے ہیں جو متفق علیہ ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو مختلف ہیں۔ ہمارا سبق متفق علیہ سے ہے اور وہ تین ہے: نمبر ایک نسب، نمبر دو سحر یعنی شادی کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں سسرالی رشتے، اور نمبر تین رضاعت۔ ہمارا سبق رضاعت سے متعلقہ ہے، اور آگے امام رحمہ اللہ نے اس کی بھی تفصیل گفتگو فرمائی۔ موانع رضاع جو ہے اس کے حوالے سے امام رحمہ اللہ نے جو مسائل ذکر کیے، جن مسائل کے ذریعے ہم ان موانع کو سمجھ سکتے ہیں، وہ کل ملا کے 9 مسائل ہیں جو امام رحمہ اللہ نے ذکر کیے۔ ہمارا یہ سبق جو ہے وہ تیسرے مسئلے کے حوالے سے ہے، والثالثہ فی حل المرضع فی ذلک الوقت عند من یشترط للرضاع محرم وقتا خاصا۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیسرا مسئلہ ہے حلال ہونا، یعنی وہ جو دودھ پلانے والا ہے کیا اس کا یہ دودھ پلانا حلت کو ثابت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ فی ذلک الوقت، اس وقت میں، عند من یشترط للرضاع المحرم، جو شرط لگاتے ہیں ایسی رضاعت کے لیے جو حرام کر دینے والی ہے، وقتاً خاصاً، ایک خاص وقت کی، یعنی وہ لوگ جن کے لیے رضاعت کی حرمت ثابت ہونے کے لیے خاص وقت ہے، ان کے نزدیک کیا یہ حرمت ثابت ہوگی اس وقت میں جب یہ دودھ پلانا حلال نہیں ہے، یا وہ وقت نہیں ہے حلت اور حرمت کے ثبوت کے لیے۔ تو یہ مسئلہ اس کے حوالے سے ہے، آگے ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ امام رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل کچھ یوں بیان فرمائی کہ المسألۃ الثالثہ، جہاں تک تیسرے مسئلے کی بات ہے تو واختلفوا، فقہا کا اختلاف ہے اس مسئلہ میں کہ اذا استغنى المولود بالغذاء، جب غنی ہو گیا بچہ غذا کے ساتھ، قبل الحولین، 2 سالوں سے قبل، وفطمہ، اور اس کو دودھ چھڑا دیا گیا، یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلایا گیا 1 سال تک، 6 ماہ تک، یہ جو بھی 2 سال سے قبل، اور اس کو پھر دودھ چھوڑا دیا گیا، اور اس کی جو غذا ہے وہ عام غذا ہے، بکری کا دودھ ہے اور یا گائے کا دودھ ہے یا بھینس کا دودھ ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی اس کی غذا ہے، وفطمہ، اور اس بچے کو دودھ چھوڑا دیا گیا ہے، ثم ارضعته امرأة، اور اس کو پھر ایک عورت نے دودھ پلا دیا اس بچے کو۔ فقال مالک، تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يحرم ذلك الرضاع، یہ بات جو ہے یعنی یہ رضاعت یہ حرمت کا حکم نہیں لاگو کرے گی، اس سے وہ بچہ اس کی رضائی ماں وہ نہیں بن پائے گی اور نہ ہی وہ اس کا رضائی بیٹا بنے گا۔ وقال ابو حنیفہ والشافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے ان کے نزدیک اس میں حکم یہ ہے کہ تثبت الحرمت بہ، حرمت ثابت ہو جائے گی بہ، اس کے ساتھ، یعنی اگرچہ بچہ دودھ چھوڑ چکا ہے اور اس کی غذا اور ہے، پھر بھی اس وقت میں دودھ پلانا، یعنی جو 2 سال سے قبل ہے اس میں دودھ پلانے سے یہ حرمت ثابت ہو جائے گی۔ فقہا کے نزدیک اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے، اور وہ اختلاف جو ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے حوالے سے، جو آگے ہم دیکھیں گے، یعنی حدیث کو مفہوم سمجھنے کے اعتبار سے اختلاف ہے، تو اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو جو مدت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے وہ 2 سال ہے۔ اب ان 2 سالوں کے اندر یہ ڈبل کام ہو رہا ہے۔ نمبر 1، بچے کو دودھ پلایا گیا، پھر دودھ چھوڑا دیا گیا، پھر اس کی غذا ایک ٹھوس غذا یا ایک ایسی غذا جس کا تعلق ماں کے دودھ کے ساتھ نہیں ہے، وہ کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے، وہ بچے کو کھلائی گئی، پھر اس کے بعد ایک عورت نے دودھ پلا دیا، تو اس عورت سے یہ رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟
تو یہ اس کا اختلاف دیکھتے ہیں۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وسبب اختلافہم، ان کا سبب اختلاف جو ہے وہ اختلافہم فی مفہوم قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے اس کے مفہوم میں ہے، اور وہ قول یہ ہے کہ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ، رضاعت اس وقت ثابت ہوتی ہے من المجاعہ، جو بھوک کی وجہ سے دودھ پلایا جائے، یعنی بچے کو خوب بھوک ہے تو اس وقت جو دودھ پلایا جائے تو اس سے یہ رضاعت ثابت ہوگی۔ فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَن يُرِيدَ بِذَلِكَ الرَّضَاعَ الَّذِي يَكُونُ فِي سَنِّ الْمَجَامَعَةِ، تو بعض فقہا کہتے ہیں فَإِنَّهُ، بس بے شک یہ قول يحتمل احتمال لگتا ہے، اس میں اس چیز کا احتمال موجود ہے ان یرید بذلک، یہ کہ مراد لیا گیا ہو اس سے الرضاع الذی، وہ رضاعت یکون فی سن المجامع، وہ ایسی عمر میں ہو جو 2 سال کے اندر اندر ہے، کیف ما کان الطفل وهو سن الرضاع، خواہ بچے کی کیفیت کیسی ہی کیوں نہ ہو، وہو سن الرضاع، اور یہی عمر جو ہے یہ رضاعت یعنی دودھ پلانے والی عمر ہے۔ وَيُحْتَمَلُ، اور احتمال ہے اس حدیث میں کہ ان یرید اذا کان الطفل غیر مفتوم، اس حدیث میں یہ بھی احتمال ہے کہ جب بچے کو دودھ چھوڑا دیا گیا فَإِن فُتِمَ فِي بَعْضِ الْحَوْلَيْنِ، اگر اس کو دودھ چھوڑایا گیا 2 سالوں کے کچھ حصوں میں تو لم یکن رضاعا من المجاعہ، تو پھر یہ رضاعت جو ہے یہ بھوک کی وجہ سے ثابت نہیں ہوگی۔ فالاختلاف ہو، بس جو اختلاف ہے آئل، وہ لوٹنے والا ہے الی اس بات کی طرف کہ ان الرضاع الذی سببہ المجاعہ، بے شک وہ رضاعت جس کا سبب بھوک ہے، اور والافتقار الذی، اور وہ ضرورت اور احتیاج مند ہونا، ضرورت مند ہونا یا محتاج ہونا، الی اللبن، دودھ کی طرف، کہتے ہیں کہ یہ اختلاف اس بات کی طرف لوٹتا ہے کیا یہ جو دودھ پلایا گیا ہے یہ محتاجی یا بھوک کی وجہ سے پلایا گیا ہے، کیا اس چیز کا اعتبار کیا جائے گا، حل یعتبر فی، اس میں اس چیز کا اعتبار کیا جائے گا، یا پھر الافتقار الطبعی للاطفال، یا پھر اس چیز کا اعتبار ہوگا کہ جو بچوں میں طبعی طور پہ دودھ کی ضرورت اور حاجت مندی موجود ہوتی ہے اس چیز کا اعتبار کیا جائے گا، وہوا، اور یہ یعنی جس چیز کا اعتبار کیا جا رہا ہے نا دوسرے نمبر پہ، یعنی محتاجگی یا ضرورت مندی، تو کہتے ہیں وہو الافتقار، اور یہ حاجت مندی اور یہ جو ضرورت ہے یہ جو سبب ہے، وہو الافتقار الذی، یہ وہ سبب ہے، سبب ہو جو پیش آتا ہے یا جو سبب بنتا ہے، سن الرضاعہ، جو رضاعت کی عمر میں ہی اس کی ضرورت جو ہے وہ پیش آتی ہے، یا پھر اول افتقار المرضع نفسہ، یا پھر مرضع یعنی جس کو دودھ پلایا جا رہا ہے بذات خود اس کی ضرورت کو دیکھا جائے گا، وہو الذی، اور اس کی ضرورت وہ ہے کہ یرتفع، جو اٹھا لی جاتی ہے یا اٹھ جاتی ہے، بالفطم، دودھ کو چھوڑنے کے ساتھ ہی۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پہ سبب اختلاف کو ذرا اچھے انداز سے سمجھ لیجیے۔ سبب اختلاف امام رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کیا یہاں پہ رضاعت کے حوالے سے جو سبب اختلاف ہے وہ یہ ہے کیا آیا بھوک اور ضرورت مندی کی وجہ سے بچے کو دودھ پلایا گیا ہے، یا بچوں کے اندر جو فطری طور پہ دودھ کی احتیاجی اور ضرورت ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دودھ پلایا گیا ہے، اور جو بچوں میں احتیاجی اور ضرورت مندی ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے سبب ہو فی سن الرضاعہ، وہ رضاعت کی عمر میں ہوتی ہے، یا پھر اس میں ہم دودھ پینے والا جو بچہ ہے اس کی طبیعت کو دیکھیں گے، کیا وہ چاہتا ہے دودھ پینا یا نہیں پینا، جب کہ بچے کی جو طبیعت ہوتی ہے اس سے یہ خواہش ختم ہو جاتی ہے، یا تفیع بالفطم، جب اس کا دودھ چھوڑا دیا جاتا ہے، ولیکنہ موجود بالطبع، لیکن طبعی طور پہ اس میں یہ فطرت اور خواہش موجود ہوتی ہے، بل قائلون بتاثیر الارضاع فی مدت الرضاع، بس جو فقہا قائل ہیں بتاثیر الارضاع، رضاعت کے مؤثر ہونے کے، فی مدت الرضاع، رضاعت کی مدت کے اندر اندر، سواء برابر ہے یا علاوہ اس بات سے کہ من اشترط منہم الفطامہ او لم یشترطہ، کہ انہوں نے دودھ چھڑانے کی شرط لگائی ہے یا نہیں لگائی،
اختلافوا فی هذه المدة، اب اس مدت کے حوالے سے بھی فقہا کا اختلاف ہے. فقال، بعض نے کہا هذه، یہ بالمدت حولان فقط، کہ اس کی مدت جو ہے وہ صرف اور صرف 2 سال ہے، وہ صرف 2 سال کے قائل ہیں، یعنی 24 ماہ کے. وبه قال زفر، اور یہ امام زفر رحمہ اللہ کا قول ہے. واستحسن مالک، اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک مستحسن عمل یہ ہے کہ تحریم فی زیادت الیسیرہ علی آمینی، یعنی 2 سالوں پہ تھوڑی سی زیادتی جو ہے امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک مستحسن ہے. یعنی واستحسن مالک، امام مالک نے مستحسن سمجھا التحریم فی الزیادہ، حرام کرنا یعنی حرمت کو بڑھا دینا، فی زیادت الیسیرہ تھوڑی سی زیادتی، علی العامین 2 سالوں پہ، یعنی 2 سالوں پہ تھوڑی سی زیادتی کو امام رحمہ اللہ نے اس معاملے میں مستحسن قرار دیا ہے. اور اس کے ساتھ آگے کہتے ہیں وفی قول عنہ، اور اسی میں ایک قول امام مالک رحمہ اللہ سے یہ بھی مروی ہے کہ الی 3 اشہر، 3 ماہ تک، یعنی 3 ماہ تک جو زیادتی ہے وہ جائز ہے. وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ حولانی 2 سال، وستۃ شہور، اور 6 ماہ، 2 سال 24 مہینے اور 6 ماہ 30 مہینے تک وہ مدت رضاعت کے قائل ہیں. آگے امام رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ وسبب اختلافہم، یہ مدت رضاعت میں جو اختلاف ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے ما یظن من معارضۃ آیات الرضاع، جو معارض ہوئی ہے رضاعت والی آیات، لحدیث عائشہ المتقدم، جو حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس سے جو پہلے گزر چکی ہے اس معاملے میں. وذالک ان قولہ تعالی، اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان جو اللہ کا قول ہے وہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 مکمل سال دودھ پلائیں. یوہم، اس سے یہ سمجھا ہے کہ ان ما زاد علی ہذین الحولین، جو ان 2 سالوں سے اوپر کچھ عرصہ ہوگا، لیس ہوا رضاع مجاعت من اللبن، وہ ایسا نہیں ہے کہ جو رضاع مجاعت من اللبن، یعنی وہ بھوک کی وجہ سے جو دودھ پلایا جاتا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. 2 سال سے جتنی دیر بھی زائد ہوگی وہ اس میں، اس حدیث میں جو وہ شامل نہیں ہے. وقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ انما الرضاعۃ من المجاعہ، رضاعت جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے. تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اختلاف کا سبب یہ ہے کہ بعض فقہاء نے سے یہ سمجھا کہ یقتضی عمومہ، اس کا جو عموم ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان ما دام الطفل غذاؤہ اللبن، جب تک بچے کی غذا جو ہے وہ دودھ ہے، ان ذلک الرضاع، بے شک یہ رضاعت، یعنی جب تک بچے کی غذا دودھ ہے وہ 2 سال سے اوپر بھی ہو جائے اور بچہ ابھی صرف دودھ پر ہی اس کا گزارا ہے، تو ان ذلک الرضاع، بے شک یہ جو رضاعت ہے، یحرم، اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی. یہ اصل فقہاء کا اس میں سبب اختلاف ہے. اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. جی آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی الرکن الثالث سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے مخصوص وقت کے بعد ثبوت رضاعت کا جو مسئلہ ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کی، اور اس کے حوالے سے جو فقہاء نے حولین سے اوپر کا کچھ عرصے کے حوالے سے کچھ رائے دی ہے اس کے متعلق بھی الحمدللہ ہم نے اختلاف اور سبب اختلاف وغیرہ جاننے کی کوشش کی. اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو ہم پڑھیں گے وہ کتاب النکاح سے الباب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے جو مسئلہ ہم پڑھیں گے وہ ہوگا کہ فطری طریقہ سے ہٹ کر دودھ پینے کا حکم. یعنی فطری طریقہ یہ ہے کہ عورت کے چھاتی سے دودھ پیا جائے، اور اس کے علاوہ فطری طریقہ سے ہٹ کے کسی اور طریقے سے دودھ کا معدے تک پہنچا دیا جانا، یا حلق کے ذریعے یا کسی اور بھی طریقے سے، اس کا کیا حکم ہے. اور ساتھ اگر دودھ کے ساتھ کسی چیز کی ملاوٹ ہو، یعنی ماں کا دودھ ہے اس میں پانی ملا دیا جائے یا کوئی بھی اور چیز ملا دی جائے، تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے. اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں. سوال یہ ہے کہ مدت رضاعت کے لیے عمر کیا ہے، یعنی کس عمر تک یہ مدت جو ہے وہ
موجود ہے اور اس عمر تک رضاعت ثابت ہو سکتی ہے، اس کے متعلق فقہاء کا اختلاف، سبب اختلاف وغیرہ جاننے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔